حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں نے بتایا تھا، بعد انتقال کے جب ان کو خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے 3 سال تک کھڑا رکھا، اس جرم کے اندر ایک بد مذہب کو میں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تھا، اسی جرم میں اللہ نے مجھے 3 سال تک اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا رکھا۔ اتنے بڑے امام ہیں، اگر ایک بار بد مذہب کو اچھی نظر سے دیکھ لیا تو اس کا وبال اتنا بڑا ہے، تو جن کی ساری محبتیں بد مذہبوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، اس کا وبال کتنا سخت ہوگا اور کتنا زیادہ ہوگا، بندہ اس کا کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کیا، اور میں نے اس روایت کو کتنی مرتبہ آپ کے سامنے بتایا بھی کہ ایک بندہ مرنے لگا، اسے کلمہ شریف پڑھانے لگے، نہیں پڑھ پایا، پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ کہا کہ میں زندگی کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک رکھتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا کہتے تھے، تو آج مجھے انہی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کلمہ شریف پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ اگر صحابہ کا کوئی گستاخ ہو، اس سے کوئی ملے موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو، تو جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اگر ان سے کوئی تعلق رکھے گا، ان کی شادیوں میں جائے گا، ان کو بلائے گا، ان کے جنازوں میں شرکت کرے گا، ان کے ساتھ میں جو ہے وہ محبت کا برتاؤ کرے گا، تو کیا موت کے وقت میں اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا؟ لہذا اگر اچھے خاتمے کے لیے اگر کوشش کرنا چاہتے ہو اور اچھی موت دنیا سے تم مر کے آخرت میں جانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے گستاخانی رسول، بد مذہبوں، گمراہوں، وہابی اور دیوبندی اور تمام جو ہے وہ گمراہ فرقوں سے بچ کر کے رہنا ہوگا، نہیں تو پھر چند دن تک دنیا کی راحتوں کو پانے کے بعد میں آخرت کا ہمیشہ کا وبال اور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور جگہ جگہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں وعیدیں موجود ہیں۔ دیوبندیوں کے 4 عالم اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیٹوی اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی، ماشاءاللہ، یہ 5 لوگوں کو ان کی کفریہ عبارات کے بنا پر مکے، مدینے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء نے کافر کہا ہے، اور جو ان کی ان کفریہ عبارات کو صحیح سمجھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کافر۔ اب جو ان کو کافر نہ مانے، حسام الحرمین کی تصدیق نہ کرے، وہ چاہے پٹنہ کی خانقاہ مجیبیہ ہو، یا حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ ہو، یا پاکستان کا ڈاکٹر طاہر الپادری ہو، یا اجمیر کے چرسی مجاور ہو، جو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرے گا، وہ صلح کلی ہے، سنیت سے باہر۔